الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المزمل کی آخری چند آیات پڑھنے والے ہیں، جن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ بلا شبہ آپ کا رب جانتا ہے کہ یقیناً آپ قریب 2/3 رات اور آدھی رات اور 1/3 رات قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے سورہ المزمل کے شروع میں جان لیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا: قم اللیل الا قلیلا، قیام اللیل کا اہتمام کیجئے۔ گویا کہ سورہ المزمل کے شروع میں قیام اللیل فرض قرار دیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تخفیف کر دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرضیت کو ساقط کر دیا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ کے لیے اور ساری امت کے لیے بھی اس قیام اللیل کو نفل قرار دیا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد بن ہشام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کے بارے میں پوچھا کہ آپ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے سورہ المزمل نہیں پڑھی؟ میں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، میں نے تو پڑھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے شروع میں قیام اللیل فرض فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1 سال تک قیام کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری حصہ 12 مہینوں تک اپنے پاس روکے رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اخیر میں، کس سورہ المزمل کے اخیر میں تخفیف فرما دی، اور قیام اللیل فرض ہونے کے بعد نفل قرار دیا گیا۔ تو صحیح مسلم کی یہ حدیث کلیئر انداز میں یہ بتاتی ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین نے تہجد کو، قیام اللیل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض قرار دیا تھا، پھر سورہ کے اخیر میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے: واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ یعنی جب قیام اللیل فرض قرار دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آدھی رات تک، 2/3 رات تک، 1/3 رات تک قیام کرتے تھے، اور اندازہ نہیں لگتا تھا کہ رات کا کتنا حصہ ہم قیام کر پا رہے ہیں، اور یہ چیز ان کے لیے مشکل بھی ہو رہی تھی۔ تو اللہ رب العالمین جو رات اور دن کا خالق ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار، وہی ہے جو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھار رات لمبی ہوتی ہے، گرمی کے دنوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے، اور ٹھنڈی کے دنوں میں رات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی رات کو اور دن کو لمبا اور چھوٹا کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اس نے جان لیا کہ آپ ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ کس کی؟ قیام اللیل کی۔ کس کی؟ رات میں شب بیداری کرنے کی آپ طاقت نہیں رکھیں گے، اس لیے اگر اس کو فرض باقی رکھا گیا تو آپ کے لیے شاق گزرے گا، آپ کی امت کے لیے زحمت ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اللہ نے جان لیا کہ آپ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ مہربانی فرمائی۔ تاب علیکم کا معنی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ توبہ قبول کیا، لیکن یہاں پر قرآن کریم کی بلاغت کیا ہے کہ ہر جگہ پر ہو بہو اس لفظ کا معنی نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی فصاحت اور بلاغت سے پر کیا ہے۔ چنانچہ یہاں پر فتاب علیکم کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر مہربانی کرتے ہوئے اس فرضیت میں تخفیف کر دی۔ آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے اس فرضیت میں تخفیف کر دی، گویا کہ سورہ المزمل میں ہی اس کے شروع کی آیات میں قیام اللیل کو اللہ نے فرض ٹھہرایا، اور سورہ مزمل کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کو نفل قرار دیا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے اور پھر بعد میں انسانوں کی آسانی کے لیے اس حکم کو اٹھا لیتا ہے اور اس میں تخفیف کر دیتا ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لہذا قرآن میں سے جو میسر ہو، جو آسان ہو، اسے پڑھو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو آسان ہو اسے پڑھو۔ مراد یہاں پر نماز جس حد تک میسر ہو وہ پڑھو ہے، یعنی قرآن سے مراد نماز ہے، اور فقرؤ سے مراد فصلو ہے، یعنی جس حد تک نماز میسر ہو سکے پڑھو۔ اب تم سے اس بات کا مطالبہ نہیں ہے کہ تم 2/3 رات تک یا آدھی رات تک یا 1/3 رات تک قیام کا اہتمام کرو، بلکہ تم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو۔ اور ہم نے کہا کہ اس میں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز میں سے جس حد تک میسر ہو پڑھو، تو قرآن سے مراد نماز ہے۔ کیسے کہ جز بول کر کے کل مراد لیا گیا ہے۔ قیام اللیل میں کیا ہوتا ہے؟ قیام اللیل میں اکثر حصہ قرآن کا ہوتا ہے، کیونکہ اگر قیام اللیل ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، 11 رکعت آپ کا معمول تھا اور آپ لمبی قرأت کرتے تھے، تو قیام اللیل میں لمبی قرأت ہونی ہی چاہیے۔ تو قیام اللیل میں اکثر حصہ چونکہ قرآن کا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کہنے کی بجائے قرآن کہا۔ تو چونکہ نماز کا قرآن پڑھنا ایک جز ہے، جز بول کر کے کل مراد لیا، تو مراد کیا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز میں سے جو آسان ہو پڑھو۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ مفہوم لینے کی کوشش کی ہے اس آیت سے کہ جتنا قرآن میں سے آسان ہو پڑھو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے ہم نے ابھی یہ جان لیا ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سے مراد ہے کہ نماز میں جس حد تک میسر ہو سکے یا جس حد تک آپ سے میسر ہو سکے نماز پڑھیں۔ قرآن سے مراد نماز ہے، نہ کہ قرآن ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں قرآن سے مراد دراصل نماز ہے، اس لیے قرآن میں سے جو آسان ہو وہ پڑھو، یہ مفہوم ہی اس میں نہیں نکلتا ہے۔ اور اگر ہم یہ مفہوم بھی نکالتے ہیں کہ قرآن میں سے جو آسان ہو وہ پڑھو، یہ مفہوم ہی اس آیت کا ہے، تو دوسری طرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مفہوم کو ثابت کرتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات طے ہے، قرآن میں سے جو آسان ہے وہ پڑھیں گے، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ٹھہرتا ہے۔ اس کے بعد
جو بھی قرآن میں سے آسان ہو وہ ایک بندہ پڑھے گا۔ اور اگر کسی کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، جیسے کہ کوئی نیا مسلم ہے یا اس کی زبان بالکل ہی چل نہیں رہی ہے اور نئی اس کو ہدایت ملی ہے، زمانے تک وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اس کو توبہ کرنے کے فوراً بعد نماز پڑھنی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، وہ دعا پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور رکوع کر لے۔ بعد میں اس کو جلدی سے جلدی سورہ فاتحہ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن اس سے آیت میں یہ بات نوٹ کی جائے کہ کسی بھی طریقے سے سورہ فاتحہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، جان لیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے۔ کس کو خطاب کیا جا رہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، کیونکہ قرآن کے پہلے مخاطب صحابہ کرام تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو خطاب کیا جا رہا تھا کہ اللہ نے جان لیا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکو گے۔ کس چیز کی؟ کہ 2/3 رات تک یا آدھی رات تک یا 1/3 رات تک قیام کرو۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ طاقت نہیں رکھ پائیں گے تو بعض بزرگوں کے بارے میں جو یہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ فلاں بزرگ تھے جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے رہے، کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ آپ پوری زندگی 11 سے 13 رکعت تک قیام اللیل کرتے تھے، اور ان بزرگوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 1,000 رکعت تک نماز پڑھتے تھے ایک رات میں۔ تو یا تو یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اور اگر واقعہ صحیح مانتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی، جو عمل ایک انسان کے چہرے پر مار دیا جائے گا۔ تو اسی لیے ان حکایتوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر منہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے کہ آخر پہلے قیام اللیل کو فرض ٹھہرایا تھا، پھر اس میں تخفیف کر دی، ہلکا پن لا دیا گیا ہے۔ کیوں ایسا کیا ہم نے؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 وجہ بیان فرمائی۔ اس نے جان لیا، علم ان سیکون منکم مرضی، اس نے جان لیا کہ یقیناً آپ میں سے کچھ بیمار ہوں گے۔ پہلے نمبر پر اللہ نے بیان فرمایا کہ کچھ ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے، اور بیماری کی حالت میں فرض نمازوں کی ادائیگی ہی مشکل ہوتی ہے، تو اگر قیام اللیل واجب ٹھہرا دیا جائے تو بیمار کے لیے تو بہت ہی زحمت کی بات ہوگی۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ دوسرے لوگ زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے۔ فضل سے مراد کیا ہے؟ روزی۔ فضل سے مراد معاش کی طلب کرنا۔ گویا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سفر کریں گے اور روزی تلاش کریں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فضل سے تعبیر کیا، کیونکہ حلال روزی کمانا بھی دراصل اچھی چیز ہے، اور اسلام اس کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور تیسرے نمبر پر کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، لڑیں گے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، پھر اس میں سے جو میسر ہو پر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دینے کی 3 وجہیں بیان فرمائیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو بیمار ہوں گے، اور بیماری میں اگر قیام اللیل فرض ہوتا تو ان کے لیے زحمت ہوتی۔ کچھ لوگ ہوں گے جو سفر کریں گے، اور سفر میں ویسے ہی قصر کی چھوٹ ہے اور 2 نمازوں کو جمع کرنے کی چھوٹ ہے، اور اس میں اگر یہ حکم ہوتا کہ قیام اللیل کرو تو یہ زحمت کی بات ہوتی۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی اگر ہم قیام اللیل کو واجب ٹھہرائیں تو ان کے لیے زحمت ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چھوٹ دیا ہے، اب تمہارے لیے جتنا میسر ہو
ایک رکعت میسر ہو 1 رکعت پڑھ لو، 3 رکعت میسر ہو 3 رکعت پڑھ لو، 5 رکعت میسر ہو 5 رکعت پڑھ لو، جتنا میسر ہو اتنا پڑھ لو۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاش کے لیے سفر کرنے کا ذکر جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ روزی کی تلاش میں نکلنے کا ذکر کیا ہے، جس سے روزی کی تلاش کے لیے نکلنے کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس آیت میں جہاد کا ذکر ہے، اور جہاد کی فرضیت مکی زندگی میں عمل میں آئی ہے یا مدنی زندگی میں؟ مدنی زندگی میں، جس کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ یہ مدنی آیت ہے کیونکہ اس میں جہاد کا ذکر ہے، لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ مدنی آیت نہیں ہے بلکہ مکی آیت ہی ہے، پوری سورہ ہی مکی ہے، اور اس میں جو جہاد کا ذکر ہے اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اس میں دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ دراصل اللہ رب العالمین نے اس میں ایک طرح سے پیشین گوئی کی تھی کہ مدنی زندگی میں جہاد فرض ہونے والا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں پیشین گوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ایک دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بعد میں فرض ٹھہرانے والا تھا اس کا ذکر پہلے ہی کر دیا۔ تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ مکی صورتوں میں جہاد کا ذکر ہے ہی نہیں، ہاں اس کی فرضیت عمل میں آئی ہے مدنی زندگی میں، لیکن مکی صورتوں میں بھی جہاد کا ذکر ہو سکتا ہے جیسا کہ اس سورہ میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ قیام اللیل میں تو چھوٹ دے دی گئی، لیکن فرض نمازوں میں چھوٹ نہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، اور فرض زکوٰۃ دیتے رہیں، اور اللہ کو قرض حسنہ دیں۔ گویا کہ اگرچہ آپ سفر میں ہوں، اگرچہ آپ بیمار ہوں، اگرچہ آپ جہاد میں ہوں، لیکن فرض نمازوں میں چھوٹ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اگر فرض ہے تو اس میں چھوٹ نہیں ہوگی، نکال کر کے غریبوں کا حق پہنچانا ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کو قرض حسنہ دینا، قرض حسنہ یعنی قرض دینے کا مفہوم کیا ہوا کہ اگر تم خرچ کرو گے، اگر تم دوسروں پہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس قرض کے طور پر لے گا اور اس کا بہتر سے بہتر اجر دے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، یا جو نیکی بھی آپ اپنے لیے آگے بھیجیں گے اسے اللہ کے ہاں پائیں گے، وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بری ہے۔ اس سے مراد نفلی صدقات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کا ذکر کیا اور فرض زکوٰۃ کا ذکر کیا، اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ اگر آپ فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ نفلی صدقات کرتے ہیں تو ان کا بھی بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے کہ اللہ رب العالمین ایک کے بدلے میں 10 سے لے کر کے 700 گنا تک، بلکہ کچھ لوگوں کو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عمل کرنے کے بعد عمل پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ عمل کرنے کے بعد عمل کی قبولیت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ نے کسی کام کا حکم دیا، اس کو کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھار ہم کرتے بھی نہیں، تو عمل کے بعد حکم کیا ہے کہ ہم استغفار کریں۔ اسی لیے فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو عمل کرنے کے بعد ہمیں استغفار کرنا چاہیے تاکہ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں۔ تو انہی چند آیات کے ساتھ یہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔